ساحر لدھیانوی کی پیدائش لدھیانہ کے ایک جاگیردار گھرانے میں 8 مارچ 1921 کو ہوئی۔ اپنے والدین کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کی پیدائش پر بڑا جشن منایا گیا۔ والد کا نام چودھری فضل محمد تھا، جو ایک بڑے جاگیردار تھے۔ والد نے قرآن شریف دیکھ کر عبدالحی نام رکھا۔ چودھری فضل محمد میں وہ تمام کمیاں اور خامیاں تھیں جو جاگیردار طبقے کے لوگوں کی عادتیں اور شوق ہوتے ہیں۔ وہ اپنی عیش و عشرت میں مصروف ہوتے اور کسانوں کے ساتھ انصاف نہ کرتے۔ انہوں نے کئی شادیاں کی مگر اولاد نہ ہوئی۔ ساحر کی ماں سردار بیگم 11ویں بیوی تھیں۔ وہ سردار بیگم کو اپنے برابر نہ سمجھتے تھے اور اس رشتے کو پوشیدہ بھی رکھنا چاہتے تھے، مگر ساحر کی پیدائش کے بعد سردار بیگم اپنا حق منوانے پر بضد ہو گئیں۔ چودھری فضل محمد اپنی بیوی اور بیٹے کو تمام سہولتیں دینا چاہتے تھے مگر پوشیدہ طور پر، جو سردار بیگم کو منظور نہ تھا۔ انہوں نے عدالت کا سہارا لیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فضل وقتاً فوقتاً زمینیں بیچ رہے تھے۔ سردار بیگم نے اپنے شوہر کو بہت سمجھایا مگر وہ باز نہیں آئے۔ عاجز آ کر انہوں نے عدالتی کارروائی اختیار کی اور ساحر کو لے کر بھائیوں کے گھر چلی آئیں۔ اس وقت ساحر کی عمر 6 ماہ تھی۔ چودھری فضل محمد نے زمینوں کے اور بھی حصے فروخت کر دیے اور بیگم سردار کے بعد ایک اور 12ویں شادی کر لی، مگر اس بیوی سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ سردار بیگم نے عدالت میں جائیداد فروخت کرنے کے خلاف مقدمہ کیا جو 18 سال تک چلتا رہا۔ سردار بیگم کے تمام قیمتی زیورات بھی اس مقدمے کی نظر ہو گئے۔ جب وہ یہ مقدمہ جیتنے لگی اور سارے فیصلے ان کے حق میں ہونے لگے تو ساحر کے والد فضل محمد نے سوچا اگر وہ اپنے بیٹے کو اپنی سرپرستی میں لے لیں تو سردار بیگم خود بخود کمزور پڑ جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے عدالت میں درخواست پیش کی۔ اس وقت ساحر کی عمر 7 سال کی تھی۔ ساحر کو عدالت میں پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ وہ کس کے ساتھ رہیں گے تو ان کا بیان اپنی ماں جی کے حق میں تھا۔ عدالت نے چودھری فضل محمد سے پوچھا کہ لڑکے کی تعلیم کا وہ کیا انتظام کریں گے تو ان کے والد کا جواب تھا، پڑھا ہے وہ اولاد کو جس کو نوکری کرانی ہو، یہاں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، وہ بیٹھ کر کھائے گا۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ بچے کو ماں کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے کیونکہ وہ تعلیم دلوا رہی ہے۔ ساحر نے پڑھائی پر خوب توجہ دی۔ وہ ابتدا سے ہی ذہین تھے۔ جنہوں نے ساحر کے والد سے غیر قانونی طور پر زمینیں خریدی تھیں وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے، اسی لیے ماں جی کو خوف رہتا کہ ان کے بیٹے کی زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ وہ ساحر کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیتی۔ ساحر اپنی ماں کی سرپرستی میں رہنے لگے۔ ان کا شمار ذہین اور محنتی طالب علموں میں ہوتا تھا۔ اسکول میں مولانا فیاض ہریانوی کی تربیت سے اردو اور فارسی پر مہارت حاصل ہوئی۔ 1937 میں میٹرک کا امتحان دینے کے بعد اور نتیجہ نکلنے سے قبل جب قدر فراغت تھی، انہی ایام میں ساحر نے پہلا شعر کہا۔ وہ پہلا شعر کون سا تھا یہ انہیں خود بھی یاد نہیں۔ شاعری میں کسی سے اصلاح نہیں لی مگر ایک دوست کے ذریعے اپنی شاعری استاد فیاض ہریانوی کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے اصلاح کی۔ ساحر کو شاعر کہلانے کی غرض سے ایک اور خواہش بیدار ہوئی، یعنی عبدالحی کو شاعرانہ نام یا تخلص کی تلاش ہوئی۔ اسی زمانے میں ساحر اقبال کے کلام کا مطالعہ کر رہے تھے کہ ان کی نظر اقبال کی نظم داغ پر پڑی اور پھر وہ شعر تھا، اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی۔ ان کی نظر لفظ ساحر پر ٹک گئی اور پھر اسی کو انہوں نے اپنا تخلص بنا لیا اور پھر رفتہ رفتہ پہچانے جانے لگے۔ ساحر کی شاعری کے آغاز کا یہ زمانہ اردو شاعری میں احسان دانش اور جوش ملی آبادی کی شہرت کا زمانہ تھا۔ 1939 میں اسکول کے بعد انٹرنس پاس کرکے گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں داخلہ لیا۔ ان دنوں انہوں نے سیاست کی اہم کتابوں کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ یہیں سے ساحر کا سیاسی شعور بیدار ہوا۔
نئے نظام کی تعمیر و تشکیل کے تصور نے ان کی فکر میں مزید اضافہ کیا۔ ملک و قوم کے حالات کے زیر اثر باغیانہ خیالات نے انہیں سرکشی پر مجبور کر دیا۔ لدھیانہ کالج کی فضا اور ساحر کی سیاسی دلچسپیوں نے ان کی سیاسی سرگرمی کو بھی ابھارا۔ ساحر کے سیاسی رجحانات میں رفتہ رفتہ گہرائی آتی گئی۔ سماج کی ناآسودگی، عوام کی بے کسی و بے بسی کا اثر ان کی نظموں میں جا بجا نظر آتا ہے، جن میں بغاوت اور احتجاج کی آواز بلند کی گئی ہے۔ اس وقت جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی ظلم اور زیادتیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ چنانچہ ساحر نے اپنے ہی خاندان اور گھرانے کے خلاف بغاوت کر دی اور انہی برائیوں کو اپنی شاعری کے ذریعے منظر عام پر لائے، اور اپنے باپ کی ظلم و زیادتی سے جمع کی ہوئی دولت کو کبھی قبول نہیں کیا۔ اسی زمانے میں کمیونسٹ پارٹی کے زیر اثر آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن بڑی گرمی سے اپنا کام کر رہے تھے۔ اس تنظیم کے کارکنوں نے ساحر سے بھی رابطہ کیا۔ اب وہ مزدوروں، کسانوں کے سیاسی جلسوں میں شامل ہوتے، وہاں اپنی سیاسی نظمیں سناتے، تقریریں بھی کرتے۔ والدہ کو پہلے پہل دشمنوں سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ساحر کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایک روز انہوں نے بیٹے کو بتائے بغیر ایسے کسی جلسے میں شرکت کی اور ساحر کی تقریر سنی، اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں کہ لوگ کس قدر ساحر کو سراہ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف ساحر کے والد کی انگریز حکام سے خوب بنتی تھی اور انگریز افسروں تک بڑی پہنچ تھی، اس لیے ساحر کی سیاسی سرگرمیوں سے وہ بالکل خوش نہیں تھے۔ انگریز حکام کی ناراضگی کی وجہ سے ہی انہیں BA کے آخری سال میں گورنمنٹ کالج لدھیانہ چھوڑنا پڑا۔ ساحر کے لدھیانہ چھوڑنے کے متعلق کئی واقعات ہیں۔ ساحر کو کالج چھوڑنے کا شدید احساس تھا۔ اس کالج نے ساحر کو ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تلخیاں دیا جو 1944 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کی اشاعت سے ساحر نوجوان شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کی حسین وادی سے متعارف ہوئے۔ ساحر نے BA تو مکمل نہیں کیا، مگر اس کالج کی فضا نے ساحر کو ایک خوبصورت رومانوی انقلابی شاعر بنا دیا۔ ساحر کی جدوجہد دیکھ ترقی پسند اراکین نے انہیں اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر منتخب کیا، لیکن کچھ دنوں بعد ہی ان کی سیاسی سرگرمیوں کے سبب انہیں امتحان سے قبل انگریز حکومت نے کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی تعلیم کا ایک اور سال ضائع ہو گیا اور پھر انہوں نے اگلے ہی برس اسلامیہ کالج لاہور میں داخلہ لے لیا۔ ساحر نے کئی بار کوشش کی، مگر ان کا تعلیمی سلسلہ پھر درمیان سے ٹوٹ گیا، اور پھر ساحر نے اپنا سارا رجحان ادبی اور سیاسی کاموں میں لگا دیا۔ ماں جی بھی ساحر کے حق میں خوش تھیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے جس بیٹے کو افسر بنانا چاہتی تھیں، ان کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوگا۔ ساحر لدھیانوی کی ادبی صلاحیت کے پیش نظر انہیں ادب لطیف کے ایڈیٹر کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ وہ اس پرچے میں اپنے نظریات کے حامیوں پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ ساحر ادبی جریدے شاہکار کے بھی ایڈیٹر رہے، اس میں نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کی۔ انہی کاموں کے سبب ساحر نے ادبی صحافت میں 2-3 سالوں کے اندر ہی اپنا مقام بنا لیا۔ اس کے علاوہ لاہور میں قیام کے دوران ادبی جریدے سویرا کی بھی ادارت کی، اور 1948 میں انہوں نے خود ماہنامہ شاہراہ کا اجرا کیا۔ ساحر کے نظریات اور شاعری سے انہیں بحیثیت ترقی پسند شاعر قبول کر لیا گیا، اور اب ترقی پسندوں کی کانفرنسوں کے دعوت نامے بھی ان کے پاس آنے لگے۔ مزدور طبقے ساحر کو غائبانہ طریقے سے جانتا تھا۔ ساحر اور کیفی کامریڈ امتیاز خان کے ساتھ مزدوروں سے ملنے گئے۔ اتفاق سے وہ بھرتی کا دن تھا۔ ہزاروں مزدور دھوپ میں قطار لگائے کھڑے تھے۔ ان میں ہر مذہب اور ہر خطے کے لوگ تھے۔ یہ اسی طرح قطار میں کھڑے سارا دن گزار دیتے، لیکن بھرتی نہیں ہوتی تھی۔ انہی کی طرف سے کامریڈ امتیاز خان احتجاج کرنے کی غرض سے مزدوروں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ ساحر اور کیفی تقریباً 4 گھنٹے تک مزدوروں کی تباہ حالی کا منظر دیکھتے رہے۔ ساحر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو رہے، پھر کہنے لگے، ایمان سے دیکھتے ہو، مزدوروں کی یہ حالت ہے، اور قومی رہنما فرماتے ہیں کہ کمیونسٹ ہڑتال کرواتے ہیں۔ اس احساس نے ساحر کے دل و دماغ کو اتنا متاثر کیا کہ انہیں انقلابی و عوامی شاعر بنا دیا۔ ساحر کا دوسرا مجموعہ شاعری تنہائیاں ہے۔ ساحر اور ہندوستان کی تقسیم۔
تقسیم کے فسادات اور مذہبی تفریق نے لوگوں کو عجیب و غریب انتشار میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمام اخباروں اور رسالوں میں فسادات کی ہولناک خبریں ہوتیں۔ ساحر کو یہ دیکھ کر بہت فکر رہتی۔ پنجاب کے قریب یعنی لدھیانہ میں لگی آگ ساحر کے دل و دماغ کو چھونے لگی، جس کا اثر پنجاب پر بھی پڑا۔ ساحر کی ماں جی لدھیانہ میں تھیں، اس لیے ساحر نے لدھیانہ جانے کا ارادہ کیا اور دہلی پہنچے۔ وہاں ایک ہندو دوست کے گھر ٹھہرے اور جب اس علاقے میں فسادات لگے تو نئی دلی اپنے دوست سکھ کے گھر آ گئے۔ حالات اتنے خطرناک تھے کہ وہ لدھیانہ نہ جا سکے۔ انہی دنوں انہوں نے نظم آج پیش کی۔ 1947 میں ہندوستان کے دو حصے ہو گئے، مگر ماں جی نہ ملی۔ ساحر بہت پریشان تھے۔ دوستوں کی معلومات سے انہیں پتہ چلا کہ ماں جی کو ریفیوجی کے ذریعے پاکستان بھیج دیا گیا ہے۔ ساحر ماں جی کی تلاش میں لاہور پہنچے۔ ماں جی شورش کاشمیری کے گھر ٹھہری تھیں۔ ساحر نے ان کے یہاں پہنچ کر ماں سے ملاقات کی، تب سکون ملا۔ ساحر کے والد چودھری فضل محمد اپنے متعلقین کے ہمراہ پہلے ہی لائل پور جا چکے تھے۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی وہیں گزاری اور وہیں 1964 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان میں قیام کے دوران ساحر نے 2 ماہی رسالہ سویرا کی ایڈیٹری قبول کر لی۔ پاکستان میں ساحر کا دل نہ لگا۔ انہیں محسوس ہوتا کہ انہیں قلم کی آزادی نہیں، لہٰذا وہ سرزمین پاکستان کو قبول نہ کر سکے۔ وہ ماں جی کو لے کر دہلی ہندوستان چلے گئے۔ 1948 میں دہلی میں ساحر نے مہانما شاہراہ کا اجرا کیا۔ اس کے ساتھ پرکاش پنڈت جوائنٹ ایڈیٹر ہو گئے۔ یہ رسالہ ترقی پسند تحریک کا نقیب بن گیا، جسے اپنے وقت کے اردو رسالوں میں اہم مقام حاصل تھا۔ کیونکہ یہ رسالہ ترقی پسند کے نظریات سے مستفید تھا، اس لیے اس رسالے اور ساحر پر بہت اعتراضات ہوئے، تو ساحر نے اپنے دوست پرکاش پنڈت کو جوائنٹ ایڈیٹر سے ایڈیٹر بنا دیا اور ادارے کو انہیں سونپ کر الگ ہو گئے۔ اور پھر اسی زمانے میں رسالے پریت لڑی دہلی سے شائع ہوتا تھا، اس کے ایڈیٹر ہو گئے، مگر اپنے رسالے شاہراہ کی ناکامی کے بعد ان کا دل اچاٹ ہو گیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے یہ سلسلہ صحافت ختم کر دیا۔ ساحر اور فلمی دنیا۔ اس زمانے میں دنیا کشمکش کا محور تھی۔ اردو کے دیگر شاعروں اور نثر نگاروں کی طرح ساحر نے بھی اس دشت میں قدم رکھا تھا۔ انہیں بچپن سے ہی تھیٹر دیکھنے کا شوق تھا۔ انہیں تو آغا حشر کے ڈرامے لیلا مجنوں کے پورے مکالمے یاد ہوتے تھے۔ ابتدا میں انہیں بہت جدوجہد کرنی پڑی اور بہت مشکلات کا سامنا بھی رہا۔ بمبئی میں بھی وہ ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس اور جلسوں وغیرہ میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ بمبئی میں مستقل رہائش۔ 1949 کے آخر میں کل ہند کانفرنس کی گئی۔ ساحر بھی مدعو تھے، لہذا انہیں بمبئی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس میں شمولیت کے بعد ساحر مستقل طور پر بمبئی میں قیام پذیر ہو گئے اور کرشن چندر کے مکان جو اندھیری میں تھا، اس کے بالائی حصے میں کرائے پر رہنے لگے اور بعد میں ماں جی کو بھی لے کر آ گئے۔ انہی دنوں بے روزگاری سے پریشان ساحر نے دوبارہ گیت کار کی حیثیت سے فلمی دنیا میں قدم رکھا، مگر اب بھی انہیں پوری طرح کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان سے گیت لکھوائے جاتے مگر ان کے نام کی جگہ کسی اور کا نام ہوتا اور اس کے انہیں 500 روپے ملتے۔ معاشی حالات کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ اس جدوجہد کا وقفہ تقریباً 1.5-2 سال تک جاری رہا۔ ساحر نے پھر بھی خود اعتمادی کو نہیں چھوڑا۔ ان دنوں ایس ٹی برمن کی بڑی مانگ تھی، لہٰذا ساحر کے ایک دوست نے انہیں کہا کہ ایس ٹی برمن کو کوئی خاص مزاج کے مطابق گیت لکھنے والا نہیں ملتا، تم کل صبح ان سے ملو، نئی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہیں۔ اس طرح ساحر کی ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنی فلم میں ساحر کو خوش آمدید کہا۔ جب ساحر کے گیت فلموں کے لیے پسند کیے جانے لگے تو ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ فلمی دنیا میں برمن سے قریبی تعلقات کی بنا پر انہیں یکے بعد دیگرے فلمیں ملتی گئیں اور گیت کی مقبولیت کے سبب ساحر کو جو کامیابی ملی، اس سے نہ صرف زمانے کو بلکہ انہیں بھی اپنی شاعرانہ خوبیوں کی قدر و منزلت کا احساس ہونے لگا۔ ساحر فلمی دنیا میں مقبول نغمہ نگار کی حیثیت سے چھا گئے اور پھر انہیں اسکرین بھی دیا گیا۔ اس کے بعد ساحر نے کرشن چندر کے بنگلے کو چھوڑ کر اپنا گھر لے لیا۔ ان دنوں انہوں نے بہت ساری کامیاب فلموں کے گیت لکھے۔ ساحر کی صلاحیت کے اعتراف میں انہیں فلم رائٹر ایسوسی ایشن کانگریس بنا دیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں فلم رائٹر ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا گیا۔
ساحر کا ادبی سفر۔ ساحر کا ادبی و تخلیقی سفر رواں دواں رہا۔ 1971 میں ان کا تیسرا مجموعہ آؤ کے خواب بنے شائع ہوا۔ 1960 سے 1971 تک ان کی شاعرانہ کاوش کا نتیجہ تھا۔ ان کا چوتھا مجموعہ گاتا جائے بنجارا کی اشاعت بھی ہوئی۔ یہ فلمی گیتوں کا مجموعہ تھا۔ ساحر کو بہت سارے انعامات ملے، جس میں ایک پدم شری ایوارڈ بھی تھا جو انہیں 1971 میں ملا۔ 1975 میں لدھیانہ میں ایک سڑک کا نام ساحر روڈ رکھا گیا۔ ساحر نہ صرف وطن بلکہ بیرون ملک میں بھی مقبولیت حاصل کر چکے تھے۔ ساحر کا دل دھڑکنا۔ اور پھر ہر شخص کی طرح ساحر کا دل بھی دھڑکا تھا۔ یہاں ساحر کی عشقیہ ناکامیوں کی دلچسپ کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تقریباً 1942 کا واقعہ ہے۔ ساحر نے امرتا کو پہلی مرتبہ پریت نگر کے ایک مشاعرے میں دیکھا تھا۔ امرتا پریتم ایک ادیبہ تھیں، پنجابی نظمیں اور کہانیاں لکھتی تھیں۔ ان کی کہانیاں اور نظمیں اردو اور دیگر زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں۔ چنانچہ اگلے روز دونوں نے موسم کی خرابی کے تحت دیگر ادیبوں کے ساتھ سفر کیا۔ پھر ساحر امرتا کی پنجابی نظمیں ترجمہ کرنے لگے اور جان پہچان بڑھتی رہی اور محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ دونوں خاموشی کی زبان سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے شاعری لکھتے تھے۔ نوٹ: امرتا اس وقت شادی شدہ تھی۔ 16 برس کی عمر میں والد کی پسند سے شادی ہو گئی تھی، جبکہ وہ دلی طور پر خوش نہیں تھی۔ یہ ابتدائی سلسلہ تقریباً 2 سال تک چلتا رہا۔ پھر 1946 میں ساحر بمبئی فلموں میں گیت لکھنے کے سلسلے میں چلے گئے۔ ان دنوں ساحر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ کشمکش کا شکار تھے۔ انہوں نے اس محبت کو پانے کا حوصلہ نہیں رکھا اور اپنی دیگر مصروفیات میں مگن ہو گئے۔ بمبئی میں ساحر کی ملاقات ایک سدھا ملہوترا نامی خاتون سے ہوئی۔ سدھا کی جدوجہد کو دیکھ کر ساحر نے ان کے لیے سفارش کی اور پھر سدھا نے اس وقت کی بہت سی فلموں میں کامیاب گانے گائے اور پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ساحر اس میں ایک دوست بھی دیکھنے لگ گئے تھے، مگر یہ محبت بھی ناکام ہو گئی اور سدھا نے 1960 میں شادی کر لی، جنہیں وہ بچپن سے جانتی تھیں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ سدھا نے ساحر کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ ساحر اب کامیاب گیت نگار بن چکے تھے، لہٰذا لڑکیاں انہیں خط بھی لکھا کرتی تھیں، اور پھر ایک روز ایک لڑکی نے خط کے ساتھ اپنی تصویر بھی بھیج دی۔ وہ لڑکی حیدرآباد کی تھی اور شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں بھی تھی۔ اس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کر ساحر سے شادی کرنے کو تیار تھیں۔ پھر ساحر اپنے ایک دوست کے پاس حیدرآباد آ گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات اس خاتون سے ہونے لگی۔ اس خاتون کے شوہر کو سب کچھ معلوم تھا، شادی بھی کرنے لگے تھے، مگر نکاح خواہ نہ مل سکا اور وہ لڑکی اپنے شوہر کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد جانے کیا ہوا، وہ واپس نہیں آئی اور یوں اس محبت کے صحرے کے پھول بھی نہیں کھل پائے۔ ایسی محبت بھی ہوتی ہے۔ ان کے دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ان کی ماں جی تھیں۔ انہوں نے ساحر کو کبھی اداس ہونے نہیں دیا، لیکن 1972 میں وہ وفات پا گئیں۔ ماں کی جدائی نے ساحر کو بالکل نڈھال کر دیا۔ اس غم نے ساحر کو دل کے دورے میں مبتلا کر دیا۔ مارچ 1980 میں آخری دفعہ الہ آباد کے ایک مشاعرے میں تشریف لائے۔ 15 دن رہے، طبیعت کچھ اچھی نہ تھی۔ 25 اکتوبر 1980 کو بمبئی میں ساحر اپنے چاہنے والوں اور پرستاروں کے لیے اپنی جدائی کی تلخیاں، یادوں کی پرچھائیاں، آؤ کے خواب بنے کے تصورات اور گاتا جائے بنجارا کے گیت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں جوہو بمبئی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ شبدوں کا جادوگر مر گیا، تم چلے جاؤ گے، پرچھائیاں رہ جائیں گی۔